اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ عبد الرحمن ابن خلدون کا علمی قدا بھی اتنا بلند نہیں ہوا تھا، لیکن سلطان ابو الحسن کے ساتھ آئے ہوئے علماء کے ذریعے ابو عنان کے وزیر حسن نے اس کا نام وزیر کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ حالانکہ عبد الرحمن کی عمر اس وقت صرف 23 سال تھی، ابو عنان تلمسان میں ہی پڑاؤ ڈالنے والا بیٹھا تھا، لہٰذا اسی وزیر حسن بن عمر کے توسط سے وہ ابو عنان سے ملا اور ایک ہی ملاقات میں اپنی شخصیت کا جادو اس کے دل پر نقش کر دیا۔ اس وقت جب اور ان میں جو شہرت میں چمکتا وہ پورے ملک میں اپنا نام دکھاتا۔ بہائیا کو فتح کرنے کے بعد جب ابو عثمان اپنے دارالحکومت فاس کی طرف لوٹا اور اہل علم و ادب اپنی مجلس میں جمع کرنے کا خیال آیا تو اس نے ابن خلدون کو بھی طلب کر لیا۔ کسی دربار سے منسلک ہونے کا خواب وہ دیکھ ہی رہا تھا اور پھر بلاؤ فاس سے آیا تھا، جہاں کئی شیوخ سے اس کی علمی مراہم تھے۔ وہ کشاں فاس پہنچ گیا۔ ابو عنان نے نہایت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اسے دیکھ کر اطمینان ہوا کہ سلطان کی مجلس نہایت ذی علم اور افراد کا مجمع ہے۔ ابو عنان نے اپنے سے اہل مجلس میں شامل کیا اور نماز میں اپنے ساتھ اس کی حاضری لازمی کر دی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ بھی ملازمت کے انتظار میں تھا۔ سلطان کی ہم نشینی نصیب ہو گئی، لیکن وہ کسی کی عہدہ جلبلہ کا بھی منتظر تھا۔ اس کے زائم کسی بڑے عہدے کے منتظر تھے، لیکن وہ شاہی کاتب کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ اس عہدے کو وہ اپنی اہلیت اور خاندانی اعضاء کے منافی سمجھتا تھا، لیکن وہ بادلِ نخواسطہ قبول کرنا پڑا۔ یہ عہدہ اس نے قبول کر لیا، لیکن ابو عنان کی طرف سے اس کے دل میں بال آ گیا۔ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے ہم تولنے لگا۔ کسی ایسی تدبیر کی تلاش بھی تھا جسے کام میں لا کر اپنے عزائم کی محرابوں میں روشنی کر سکے۔ بیتلی کے اس باغ میں کچھ شاخیں ایسی بھی تھی جن سے وہ علم کی خوشی چھینی کر سکتا تھا۔ ان میں بعض علماء تھے اور بعض اندلس سے آئے ہوئے تھے۔ سابق اساتذہ میں عبد المہیمن اور ابراہیم آبی کا دامن فیض بھی اسے نصیب ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا سیاسی پہلو بھی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اس کا موقع بھی اسے جلد ہی مل گیا تھا۔ ابو عنان نے جب بہایا فتح کیا تو وہاں کے امیر محمد بن عبداللہ حفصی کو اپنے ساتھ فاس لے آیا۔ وہ یہاں نظر بندی کے دن گزار رہا تھا۔ فاس سے باہر جانے پر پابندی تھی۔ توس کے حکمران بھی حفصی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ابن خلدون کے خاندان سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے، لہٰذا ابن خلدون نے اس میں غیر معمولی دلچسپی لی اور دونوں کے درمیان ایک گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ ایک دن امیر نے اپنا دل راز اس کے سامنے کھول دیا۔ ابو عثمان نے مجھے یہاں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہاں سے فرار کا موقع مل جائے تو میری رعایا تیری منتظر ہے، وہاں پہنچتے ہی اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ محض آپ کی خواہش ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے کوئی عملی کوشش بھی کی ہے؟ ابن خلدون نے پوچھا۔ اب تم سے کیا چھپانا، کئی خفیہ چالیں کھیل چکا ہوں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اب سنا ہے سلطان بیمار ہے، اس کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر میں یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ وہ بیمار ضرور ہے لیکن ابھی زندہ ہے۔ ابن خلدون نے کہا، اگر تم میری مدد کرو تو مجھے یہ موقع مل سکتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر میں بچایا پہنچ گیا تو تمہیں اپنے وزیر بناؤں گا۔ تمہیں اپنے کاتب کے معمولی عہدے سے نجات مل جائے گی۔ عبد الرحمن ابن خلدون کو اپنے پاس مزاج کی تشفی کے لیے ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابن خلدون امیر کے فرار کے لیے تدابیر عمل میں لانے لگا۔ حکومت کے کئی اہم عہدیداروں سے اس کی ساز باز بھی ہو گئی تھی کہ اس سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ مخبری اتنی مضبوط تھی کہ تفتیش کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ ٹھیک اس وقت سپاہیوں نے اسے جال لیا جب وہ امیر محمد عبداللہ سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا۔ گرفتار ہوا اور جیل پہنچ گیا۔ امیر تو صرف نظر بند رہا، لیکن اس کا جرم زیادہ سخت تھا۔ اسے اب کبھی نہ ختم ہونے والی قید کا سامنا تھا۔ اس کے اہل و عیال کو شاہی وظیفہ ملتا رہا، لیکن اس سے ملاقات کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔
وہ کتنے ارمان سے لے کر تون سے یہاں تک آیا تھا، اس کا ہر ارمان جیل کی وادی اونچی دیواروں سے دب گیا۔ وہ جب دوسرے قیدیوں کے ساتھ چکنی چپٹے بیٹھتا تو اس کا علم و فضل اس پر کہکے لگانے لگتا، لیکن وہ معمولی اعصاب آدمی نہیں تھا کہ مایوس ہو جاتا۔ وہ اس ذلت کو بھی اپنی کامیابی کا زینہ سمجھتا تھا۔ ہر نکلنے والا دن اسے منزل کے قریب پہنچتا ہوا معلوم ہوتا۔ جیل کی اونچی دیواروں سے جھانکتا ہوا سورج کی سرگوشیوں میں اسے کچھ کہتا اور غروب ہو جاتا۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ یہ سورج 2 سال پرانا ہو گیا ہے۔ اسے جیل میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اندازوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابو عنان کی موت سے پہلے اس کی رہائی ممکن نہیں۔ ابو عنان کی بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی اور بالآخر اسے موت کا پیغام آ گیا۔ اس کی موت کے بعد وزیر حسن بن عمر نے زمام حکومت سنبھالی اور سلطنت کا سال بیٹے سعید کو تخت پر بٹھایا اور خود کو اسی کا واسی یا کفیل ظاہر کیا۔ وزیر حسن بن عمر اور ابن خلدون کے دوستانہ مراسم تھے، لہٰذا تخت پر بیٹھتے ہی اس نے حق کے دوستی ادا کر دیا اور ابن خلدون کو جیل سے نکال دیا اور کاتب شاہی کی سابقہ خدمات پر مامور کر دیا۔ وزیر کا شکر گزار ہوتے ہوئے اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ یہ حکومتی بھی ڈانو ڈول ہونے لگی۔ جیسے ہی یہ حکومت ڈاواڈول ہونے لگی، وزیر کے خلاف شورش کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ پھر آوازیں بڑھنے لگی۔ عوام اس نئی تبدیلی سے خوش نہیں تھے۔ وہ منصور بن سلیمان کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے وزیر کے خلاف بغاوت کر دی اور محاصرہ کر لیا۔ ابو عثمان کا بھائی ابو سالم اندلس میں جلا وطنی کے دن گزار رہا تھا۔ اپنا حق حکومت جتانے کے لیے وہ بھی اندلس سے نکل کھڑا ہوا۔ ابن خلدون نے جب یہ سنا کہ ابو سالم فوجیں جمع کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ مل جانا مناسب سمجھا۔ اس کے حق میں رائے ہموار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میدان ہموار ہے تو وہ خود امیر سالم بننے لگا۔ اس سے حالات سے واقف کیا اور دارالخلافے کی طرف بڑھنے کی جرات کی۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے، ابو سالم نے کہا۔ وزیر حسن بن عمر مطلق عنان ہے، اس کے پاس ایک بڑا لشکر ہے، خاطر خواہ تیاری کے بغیر اس پر عمل کرنا نادانی ہوگی۔ اس کی ساری توجہ اس شہریوں کی شورش دبانے کی طرف ہے۔ آپ کے پہنچتے ہی اس نے توجہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ شہری تو موقع محل دیکھ لیں گے، لیکن وہ ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں۔ شہری تو وہ خود مسعور بن کر سلیمان کے حق میں ہے، بے شک، لیکن وہ ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے حق میں راستہ خالی کر دیں گے۔ میں نے ایسے شہریوں کے دلوں کو ٹٹولا ہے، وہ سب آپ کے حق میں ہے، وزیر کے مخالف تک اس کے لیے خلوص نہیں۔ اس طرح کی دوسری باتیں ہوئی تو ابو سالم کو ہمت ہوئی۔ وہ ابن خلدون کی ہمراہی میں دارالخلافہ میں داخل ہوا اور شہریوں سے اپنا حق طلب کیا۔ وہ سلطان ابو الحسن کا بیٹا اور سلطان ابو عنان کا بھائی تھا۔ فاس کے تخت پر اس کے زیادہ کس کا حق ہو سکتا تھا؟ شہریوں کی ایک کثیر جماعت اس کی معدود معاونت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابو سالم نہایت احتشام سے آئے تخت سلطنت کو ابن خلدون کی سفارش پر اس کے دوست عمر بن عبداللہ کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ ابن خلدون کی خدمات نے پوری قدر کی، اپنے وکیل مقرر کیا اور عدالتوں کو مرافعہ کا صدر بھی دیا۔ اس کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اب اس کی قسمت میں چین ہی چین لکھا تھا۔ ایک نہایت شاندار اور فارغ البال زندگی اس کے قبضۂ قدرت میں تھی۔ رئیسانہ ٹھاٹھ سے علمی مجالس سجنے لگی، شاعری کے دور چلنے لگے۔ اب اس کا شمار فارس کے اہم ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ شاید یہی وہ زندگی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ حالات نے پھر کروٹ بدلی۔ ابو سالم کی حکومت کو بھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ اس کے وزیر عمر بن عبداللہ نے علم بغاوت بلند کیا، ابو سال کو قتل کیا اور تخت شاہی پر خود سالہ بچے ابن تاشین کو بٹھا کر اس کی آڑ میں خود حکمرانی کی۔ گلیوں میں آوازیں آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ خوف سے سہمی ہوئی آنکھیں
اس وقت کے تیور دیکھ رہی تھی۔ ابو سالم کی محبت ابھی دلوں سے نکلی نہیں تھی، نئے حکمران سے نفرت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سہولتوں کے انباکس وقت چھین لیے جائیں، ہر دل کا دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ عبد الرحمن ابن خلدون کے لیے وقت تبدیل ہوا تھا، حالات وہی تھے۔ ابو سالم اس کا نیاز مند تھا، عمر بن عبداللہ اس کا دوست تھا۔ وہ دربار کی طرف جاتے ہوئے زمانے کی رفتار اور نشیب و فراز پر غور کرتا اور راستہ طے کرتا۔ پہرے دار اور جوابداروں کی موجودگی سے لا تعلق وہ محل کے اس حصے تک پہنچ گیا جہاں سلطان اپنے خاص ناز ہو رہا تھا، اپنے خاص مہمانوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ ابن خلدون کو اپنی قسمت پر اتنا ناز تھا کہ حسن بن عمر نے حق دوستی ادا کیا اور یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اس جگہ ملاقات کرے گا۔ اس سے زیادہ خوشی اسے اس بات سے ہو رہی تھی کہ اندر پہنچنے کے بعد جو کچھ بھی اسے ملے گا اسے کہیں زیادہ ہوگا جس کا وہ اب تک مستحق سمجھا گیا ہے۔ پروانہ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ حسن بن عمر تخت پر جلوہ افروز تھا، کمسن سلطان ایک جڑاؤ سی مشتمل تھا۔ ابن خلدون کو یہ دیکھ کر سختی مایوس ہوئی کہ کئی علماء وقت اس سے پہلے وہاں موجود ہیں، اسے اپنے اعزاز میں حصے ہوتے ہوئے بھی محسوس ہوئے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو قدرے بلند کرتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے لیے مخصوص نشست پر براجمان ہو گیا، شاید اس کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی حسن بن عبداللہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ تقریب دراصل مختلف قلمدانوں کی تقسیم کی غرض سے منعقد کی گئی تھی۔ حسن بن عبداللہ نے کمسن سلطان ابن تاشکین کی ترجمانی کرتے ہوئے قلمدان عہدے پر تقسیم کرنے شروع کیے۔ ابن خلدون کا نام پر اہل مجلس کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئی۔ عبد الرحمن ابن خلدون حسب سابق ان عہدوں پر فائز رہے جو انہیں تفویض کیے گئے تھے، یعنی کہ سلطان معظم کے وکیل اور عدالت و مرافع کے صدر کے عہدوں کو سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حسن بن عبداللہ نے اسے کچھ جاگیر بھی دی اور اس کے وظیفے کو بھی اضافہ کیا۔ مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہوئی۔ ابن خلدون نے کھڑے ہو کر وزیر اور کمسن سلطان کے حق میں کلمہ تشکر ادا کیا اور درازی عمر کی دعا کی۔ دربار برخاست ہوا تو وزیر تخت سے اتر کر ابن خلدون کے پاس آیا اور مصافحہ کیا۔ یہ ایسی عنایت تھی کہ اہل مجلس احسنتا مرحبا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اندھیری رات، آسمان پر تارے بہار دکھا رہے تھے۔ ابن خلدون گزارے ہوئے دن پر غور کر رہا تھا۔ میرے اجداد وزیر، حاجب اور متوک العنان حکمران تک رہے اور میری قسمت میں سلطان کا وکیل ہونا لکھا ہے۔ چند جاگیریں اور وظیفے میں اضافہ۔ وزیر کی دوستی پر مجھے کتنا ناز تھا، اس نے دوستی کے کشکول میں کیا ڈالا، یہ سب تو ابو سالم نے بھی مجھے دیا تھا۔ دوستی تو رہی ایک طرف، میری ہی سفارش پر ابو سالم نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا، کچھ اس کا ہی پاس کر لیا ہوتا۔ وزیر نے اسے بہت کچھ دیا تھا، لیکن اس کے عزائم کے سامنے یہ عنایات چند سکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اس سے کہیں آگے جانا چاہتا تھا۔ اس نے آسمان کی وسعت پر نظر ڈالی، یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا اور اس کی امنگوں نے بے دلی کی چادر اوڑھ لی۔ ان عہدوں سے الجھتا ضرور رہا، لیکن وزیر کی طرف سے اس کا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ یہ نفرت روز بروز بڑھتی چلی گئی، وزیر سے ملاقاتوں میں سرد مہری جگہ بنانے لگی۔ ایک وقت آیا کہ اس نے وزیر کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے تھا کہ خفگی کا احساس ہوتے ہوئے وزیر اسے اپنے پاس بلائے گا اور سبق دریافت کرے گا، لیکن اقتدار کے نشے میں چور و وزیر کو اس کی کیا پرواہ۔ اب ابن خلدون کتی طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ فاس میں رہتے ہوئے اسے 8 سال ہو چکے تھے۔ وہ پوری عمر یہاں نہیں گزار سکتا تھا، اسے خصوصاً اس حالت میں کہ وہ اب عمر وزیر کی صورت دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ اس نے فاس سے نکل کر کسی اور طرف جانے کی ٹھان لی۔ وہ کئی دن اس مسئلے پر اپنے آپ سے الجھتا رہا کہ فاس سے نکل کر کہاں جائے۔ اچانک اسے سلطان غرناطہ اور اس کے وزیر لسان الدین خطیب کی یاد آ گئی، جن سے فاس میں ہی اس کا تعارف ہوا تھا۔ سلطان غرناطہ ابو عبداللہ بن احمر کا تیسرا بادشاہ تھا۔ ایک شورش میں جو اس کے خلاف اٹھی تھی، اپنی حکومت کھو بیٹھا تھا اور فاس میں اپنے وزیر لسان الدین کے ہمراہ عمل لینے پر مجبور ہوا تھا۔ لسان الدین خطیب کو ابن خلدون کے ساتھ ایک فکری ادبی اتحاد بھی تھا۔
دونوں علم و ادب کے شیدائی تھے، اس لیے گہرے دوستانہ مراسم ہو گئے تھے۔ اب سلطان غرناطہ اپنے تخت اندلس پر قابض ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ اندلس چلا جائے تو سلطان اور وزیر ہر دور کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس خیال کے پختہ ہوتے ہی حسن بن عبداللہ سے روانگی کی اجازت چاہی۔ وزیر مسلسل پیش کر رہا تھا۔ جب ابن خلدون نے کچھ اصحاب کو بیچ میں ڈالا تو وہ آخر اس سے روانگی کی اجازت دینی پڑی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ تلمسان میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس سے بھی تلمسان کب جانا تھا۔ اس نے اپنے بال بچوں کو ان کے ماموں قائد محمد عبدالحکیم کے ہاں بھیج دیا اور خود اندلس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ ستوہ اور جبل طارق میں قیام کرتا ہوا اندلس پہنچ گیا۔ سلطان اور وزیران نے اس کی توقع سے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور نہایت گرم جوشی سے ملے اور نہایت آسائش آرام کی جگہ ٹھہرایا۔ جب وہ سفر کی تھکن سے آزاد ہوا تو سلطان نے اس کو مرتبہ اہل مجالس میں شامل کیا۔ خلوت و تنہائی میں اسے سرگوشیاں کرتا، سواری پر اپنے ساتھ بٹھاتا اور کھانے پینے، تفریحات اور دیگر مشاغل میں اسے اپنے ہمراہ رکھتا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے لیکن سلطان نے مصاحبت کے سوائے سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ فرصت کے لمحات اس کے لیے بہت غنیمت تھے۔ وہ بے فکر ہو کر مطالعے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گیا۔ جامع الکبیر میں خطبہ دینے کی ذمہ داری سنبھالی اور یہیں حلقہ بنا کر درس و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ جب 1 سال گزر چکا تو بادشاہ کو اس کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس نے سفیر بنا کر اوسط ہسپانیہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ صلح کے بارے میں اس کے ساتھ اختتامی گفتگو کرے۔ یہ وہ وقت تھا جب قسطالہ نے اشبیلہ پر قبضہ کر کے اپنے دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ ابن خلدون کے لیے اشبیلہ ایک جذباتی حوالہ تھا۔ اس کے جد اکبر خلدون بن عثمان یمنی تھے۔ یمنی لشکر کے ہمراہ اپنے وطن سے نکلے اور مختلف جگہوں پر قیام کرتے ہوئے جس شہر کو اپنے مستقل قیام گاہ میں بنایا وہ یہی اشبیلہ تھا۔ خالد کا نام وقت کے ساتھ ساتھ خلدون میں وہ یہی اشبیلہ تھا۔ خالد کا نام اور یہ نسل بنو خلدون کے نام سے منسوب ہوئی۔ 3 صدی ہجری کے آخر میں بنو خلدون نے سیاست حلقی میں زبردست حصہ لیا، میدان علم و سیاست میں کارخانۂ نمایاں انجام دیا اور بلند درجوں پر فائز ہوئے۔ اسی خاندان کے ایک فرد قریب بن خلود اشبیلہ کے حکمران بھی رہ چکے تھے۔ یہ خاندان ایسے ہی کسی سیاسی متافشے کے دوران اشبیلہ سے جلا وطن کیا گیا تو کس کو اپنی اقامت گاہ میں بنایا۔ ابن خلدون تو بس پیدا ہوا لیکن اشبیلہ سے اس کی جذباتی وابستگی فطری ہے۔ اب جو سفیر کے طور پر اشبیلہ جانے کا سامان فراہم ہوا تو اس کے لیے سفر یادگار بن گیا۔ اشبیلہ پہنچ کر اس نے اپنے بزرگوں کی یادوں کو اور آثار دیکھے، دور و دیوار کو آنکھوں سے چوما، مساجد و مقابر کی زیارت کرتا ہوا اپنا سفارتی مہم میں منہمک ہو گیا۔ اس کے بزرگوں کا وطن ہے، اس نے یہ چاہا کہ وہ اس کی خدمت میں رہے، یہ وعدہ بھی کیا کہ اس کے بزرگوں کو املاک اس کے نام کر دے اور دوسری مہارات کا لالچ بھی دیا۔ لیکن ابن خلدون کو یہ بات خلافت مروت معلوم ہوئی کہ وہ شاہ غرناطہ سے بے وفائی کر کے اشبیلہ میں رہ جائے۔ سفارت کا عمل حسن و خوبی انجام دیا اور اشبیلہ سے نکل آیا۔ وہ اس سفارتی مہم سے بامراد لوٹا تو شاہ غرناطہ کی آنکھوں میں آنکھ کی روشنی کی طرح آباد ہو گیا۔ اس نے خوش ہو کر غرناطہ کی چراگاہ میں ایک گاؤں اس کے نام کر دیا، اس کے اہل عیال کو بھی بلوا لیا اور آسائش و آرام کے وہ سامان مہیا کر دیے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک ہونے لگی۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر چغل خوروں اور خوش آمدیوں نے اس کی راہ میں دام پھیلانے شروع کر دیے۔ بادشاہ کی ایک عنایت 10 دشمن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سازشوں کی اس جال کا پہلا شکار وزیر لسعد الدین خطیب بنا۔ حاسدوں نے اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ شاہی عنایات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ابن خلدون آپ کی جگہ لے لے گا۔ اقتدار میں شرکت کسے گوارا ہوتی ہے؟ دوستی میں دراڑ آ گئی اور وزیر کا دل اس کی طرف سے پھر گیا۔ خطرے کو ٹالنے کے لیے وزیر نے بادشاہ کو اس کی طرف سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ ابن خلدون نے وزیر کی سرد مہری کو بانپ لیا اور وہ اس خطرے کو مول لینے کے حق میں نہیں تھا۔ کسی سازش کا شکار ہو کر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھے۔ اس نے ایسے کسی وقت کے آنے سے پہلے غرناطہ چھوڑ دینے کی ٹھان لی۔ امیر محمد عبداللہ بن ابی کھوئی ہوئی سلطنت بحایا پر
قبضہ حاصل کر چکا تھا۔ یہ وہی امیر تھا امیر محمد عبداللہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت بہایا پر قبضہ حاصل کر چکا تھا۔ یہ وہی امیر تھا جس کے فرار کی سازش کرتے ہوئے ابن خلدون کو گرفتار ہو کر جیل جانا پڑا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ ابن خلدون غرناطہ میں ہے تو اسے جب معلوم ہوا تو ایک قاصد کو دوڑایا۔ امیر کا خفیہ پیغام اس کے سامنے تھا۔ وعدے کے مطابق عہدہ آپ کے لیے خامی ہے، آپ فوراً بہایا پہنچے۔ حاجب کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا۔ بنو امیہ سے لے کر اب تک اس عہدے کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا۔ سلطنت سے متعلق ہر عہدے دار حاجب کا محتاج تھا۔ محل شاہی کے اخراجات اور آمدن سے لے کر سپہ سالار کے انتخاب تک میں اسی کا حکم چلتا تھا۔ تقرری اور برطرفی تک اسی کے اختیار میں ہوتی تھی۔ حجابت ہی کی بدولت کئی افراد نہایت بلند مرتبوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے اس پیشکش میں ایسی جاذبیت نظر آئی جیسے شدید بھوک کے وقت انواع و اقسام کی نعمتوں سے سجا ہوا دسترخوان سامنے آ جائے۔ وہ غرناطہ سے نکلنے کا ارادہ کر ہی چکا تھا کہ یہ دعوت مل گئی۔ اس نے فوراً یہ دعوت نامہ شامہ غرتانہ کے سامنے پیش کیا اور اجازت کا دسترخوان سمیٹ لیا۔ اس سرزمین سے 30 سال اندلس میں گزارنے کے بعد قدم اٹھا لیے، جہاز نے لنگر اٹھایا اور وہ سمندر کی موجوں کا مشاہدہ کرتا ہوا بہایا پہنچ گیا۔ اس مرتبہ اسے اپنی رسائی کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ امیر کی دعوت پر یہاں تک پہنچا تھا، شاہی مہمان تھا، بلکہ عہدہ ملتے ہی حکومت کے در و بست کا مستقبل مالک اور سلطان اور اس کے اہل دولت کے درمیان بلا شرکت غیر واسطہ بننے والا تھا۔ سلطان عبداللہ نے اس کی آمد کے اعزاز میں ایک بہت بڑے اجماع کا اہتمام کیا اور سلطنت کے سب سے بڑے عہد و قصبہ کی خطابت کا ذمہ داری اس کے سپرد کر دی۔ گویا اگر ایک طرف سیاست کا سب سے بڑا عہدہ اسے پیش آیا تو دوسری طرف علماء کا سرخیل بھی بنایا۔ اب اس کی شخصیت میں چھپے ہوئے دونوں پہلو متبین تھے۔ جاہ و مناصب میں مل گیا تھا اور علم کی جاگیر بھی۔ 2 دن اول حصے میں حکومت کے نام نپٹا رہا اور جامعہ قصبہ میں بیٹھا درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہ خلقت تھی جو اس کے علم سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ ادب، جغرافیہ، فلسفہ، کیمیا، نجوم، شاعری، کون سا علم تھا جس میں وہ مشاق نہیں تھا؟ فارغ البالی کا یہ موسم 1 سال سے زیادہ اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ امیر کا چچا زاد بھائی سلطان ابو العباس، دونوں کا بھائیوں کے درمیان کشیدگی سے تعلقات تھے۔ ابو العباس کی نیت تھی کہ کس طرح اپنے بھائی تک بہایا پر قبضہ کر لے۔ چھوٹی چھوٹی جڑیوں نے زور پکڑا۔ ابو العباس ایک لشکر جرار کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کی غرض سے بہایا کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ امیر بہایا نے بھی فوج کی جمع کی اور مقابلے کے لیے شہر سے باہر نکل کر خیمہ زن کیا۔ سلطان ابو العباس جنگ شروع ہونے سے قبل اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اس خیمے میں آیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا اچانک ہوا کہ امیر بہایا کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ جب امیر ہی قتل ہو گیا تو مقابلے کی سکت کس میں تھی؟ ابو العباس کی اس بگدڑ سے فائدہ اٹھایا اور بہایا پر قبضہ کرنے کے لیے فوجیں آگے بڑھی۔ جتنی دیر میں ابو العباس کی فوجیں شہر میں داخل ہوئی، امیر کے قتل کی وحشت ناک خبر پہنچ گئی۔ امرائے سلطنت میں سراسیمگی پھیل گئی، فیصلے کی قوت ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا ہونا چاہیے۔ سلطان کے استقبال کی تیاری کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایک گروہ نے مشورہ دیا مقتول سلطان کے کسی بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ دوسرے گروہ نے خیال ظاہر کیا دونوں مشورے آ چکے تو لوگوں نے ابن خلدون کی طرف دیکھا، کیونکہ بادشاہ کے بعد اس کے پاس سب سے بڑا عہدہ تھا۔ اس نے پہلے مشورے کو پسند کیا۔ ملک کی سلامتی اسی میں ہے کہ زمام حکومت ابو العباس کے سپرد کر دی جائے۔ اس کا یہ مشورہ حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ سب نے سر جھکا لیا۔ ابن خلدون نے ایک جماعت کو ساتھ لیا اور ابو العباس کی خدمت میں پہنچ گیا۔ رایا آپ کی منتظر ہے، بے گناہوں کا خون بہانے سے کیا حاصل؟ انتظام سنبھالیے اور سلامتی کا پروانہ جاری کر دیجیے۔ سلطان ابو العباس نے یہ رنگ دیکھا تو اپنی فوج کو تلوار نیام میں کرنے کا حکم دیا اور امن و امان کے ساتھ بہایا میں داخل ہو گیا۔ ابن خلدون کی دانش مندی سے قتل و خون کا ایک بڑا خطرہ مل گیا۔
اس خطرے کو ٹلتے ہی سلطان ابو عباس ابی بہایا بھی داخل بھی نہیں تھے کہ ابن خلدون کے جوہر ان پر کھل گئے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ابن خلدون کے مشوروں ہی نے جنگ کیے بغیر بہایا کا تخت اس کے قدموں میں بچا دیا ہے۔ ہم نشینی کے کچھ دن اور گزرے تو اس کے صائب مشوروں نے ابو العباس کا دل جیت لیا۔ اس نے ابن خلدون کو ضابطہ عہدے پر بحال رکھا۔ سلطان ابو العباس ایک قسم سے اس کا احسان مند تھا، اس لیے پچھلے امیر سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ عنایات کے ان تحفوں نے اس کے بہت سے حاسد پیدا کر دیے۔ بہایا میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو مقتول سلطان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش مند تھا اور جس کے مشورے کو رد کرنے کے ابن خلدون نے ابو العباس کو استقبال کیا۔ یہ گروپ ابھی سرگرم تھا۔ اس گروہ کو یقین تھا کہ جب تک ابن خلدون بہایا میں ہے ان کا داؤ نہیں چل سکتا۔ ان لوگوں نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ ان میں سے کچھ سلطان کے قریب تھے اور کچھ اس کے دوست بنے ہوئے تھے۔ اس کی طرف سے سلطان کو بدظن کرنے کے لیے جھوٹی سچی شکایتیں اس کے حضور پہنچا رہے تھے۔ ابن خلدون ان چھوٹے چھوٹے راستہ کھوٹا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے عزائم اس سے کہیں بلند تھے۔ عربوں مشرق میں کئی چھوٹی بڑی سلطنتیں آباد تھی جہاں وہ قسمت آزمائی کر سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی ایپیسوڈ میں کہ سلطان اس سے بدظن ہوتا ہے یا پھر اس کے پاس ہی قیام کرتا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی کی خاک چھان رہا ہے۔ اتنا نالج ہونے کے باوجود کبھی کبھی اللہ پاک اس سے ہی زیادہ اس طرح دربدر کرتے ہیں جس کے آگے آنے والی زندگی میں نصیب بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آئے تو یہ ہسٹوریکل ناول لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ آپ کا میرے لیے پیار ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔